الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یا معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس معرفت الہی کے حصول کے لیے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہیں وہ نفس اور شیطان ہیں۔ اگرچہ یہ معرفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا نفس اور شیطان کے واروں کو، حملوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ شیطان بندے کو معرفت کی راہ سے ہٹا کر بے ایمان مارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ معاذ اللہ ایمان سے خالی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں رسوائی اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب اس کا مقدر بنے۔ تو اس کوشش میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ بندے کو ایمان سے خالی کر دے اور اس کو معرفت الہی سے ہٹا دے اور اس کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ اور اگر بندہ نیکیاں کر بھی لے تو ایسے ایسے وار کرتا ہے کہ وہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں اس کے ایک بھی نیکی نہیں بچی ہوتی۔ تو اس وجہ سے شیطان کے حملوں کو سمجھنا، شیطان کس طرح وار کرتا ہے، شیطان کس طرح ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، کس طرح ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم مجھے یاد آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے جب کسی مجلس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کی خوشبو آسمانوں تک مہکتی ہے، آسمانوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، اور کیوں نہ پہنچے، یہ خوشبو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ درود پاک میں حضور کا نام لیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس نام مبارک کی برکت سے یہ خوشبو آسمانوں تک فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ 1400 سال کا عرصہ گزرا، لیکن جو عاشق مدینے کی طرف جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں،
وہ آج بھی یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک میں ایسی خوشبو تھی کہ صحابہ کرام جب حضور کو ڈھونڈنا چاہتے تھے تو آپ خوشبو کی سمت میں چلتے اور سرکار کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ جس گلی میں سرکار کی خوشبو زیادہ محسوس ہوتی اس گلی سے چلتے چلتے سرکار کی طرف پہنچ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے کوئی خوشبو درکار ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا، ایک کھلے منہ کی شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لے آیا۔ قربان جائیے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے باز مبارک سے لکڑی کی مدد سے پسینہ نکال کر اس شیشی کو بھر دیا۔ اور صحابہ کرام کا بھی عقیدہ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے تو خوشبو مانگی تھی تو آپ تو اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں، نہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ وہ جب شیشی بھر کر میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو دی اور فرمایا کہ جا کر اپنی بیٹی سے کہو کہ یہ اس کو شیشی سے نکال کر پسینہ یہ اپنے کپڑوں پر مل دیں۔ شادی کے وقت دلہن نے وہ جو لباس پہنا ہوا تو اس پر حضور علیہ السلام کا جب پسینہ مبارک ملا عطر کی طرح تو ایسی خوشبو پھیلی کہ پورے مدینے میں پھیل گئی، اور وہ شخص، وہ گھر، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا کہ جو بھی پوچھتا تھا نا کہاں جا رہے ہو، تو خوشبو والے گھر جا رہا ہوں، اور کتنے عرصے تک اس گھر سے خوشبو آتی رہی۔ یہی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک بھی پاک تھا اور اس میں شفا تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کی آنکھ کا ایک ڈھیلا باہر آ گیا، تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں آقا کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اختیار مصطفیٰ سے واقف تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئے اپنے آنکھ کا ڈھیلا نکال کر ہاتھ میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک سے اس آنکھ کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا، لعاب لگا کر اس جگہ پر ایسا فٹ کیا تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا جتنا اس آنکھ سے نظر آتا تھا، یعنی اپنے لعاب مبارک سے حضور نے آپریشن کر دیا اور اس آنکھ کی بینائی روشنی اتنی ہو گئی کہ وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تھی۔ تو کیسے باکمال ہیں میرے آقا، تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ابلیس کو حکم دیا، اب شیطان کی جو حملوں کی طرف چلتے ہیں، ابلیس کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب کے پاس جاؤ اور وہ جو بھی پوچھیں تم نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اس ابلیس سے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تو اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں۔ اب دیکھیں، دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، دوست کا جو دشمن ہمارا دشمن، ہمارا تعلق اللہ اور رسول سے ہے، ان سے دوستی کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے۔ جب ان سے دوستی کا رشتہ ہے تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں، تو شیطان اس لحاظ سے ہمارا پکا دشمن ہوا، لیکن لیکن
قرآن کی نص کے مطابق جیسے سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو شیطان کا جو راستہ ہے اس پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کی نفی میں ہم شیطان کے راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ شیطان تمہارا دشمن ہوا، قرآن کے مطابق بھی اور حدیث کے مطابق بھی شیطان ہمارا دشمن بن گیا، لیکن آج ہم شیطان کے راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم شیطان کو تو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اگر ہم حضور کو اپنا وارث مانتے، اپنا رہبر ہادی مانتے ہیں، تو ہمیں تو حضور کے فرمان پر چلنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اب شیطان یہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، چاروں سمتیں، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیہائنڈ، یہ چاروں سمتوں سے یہ حملہ کرتا ہے، ایسے وار کرتا ہے کہ چاروں سمتوں سے یہ بندے کو ورغلانے کی، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو سمتوں میں حملہ نہیں کر سکتا، ایک نیچے کی سمت، ایک اوپر کی سمت۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سجدے میں رکھے، سجدے میں زندگی گزار دے اور ہاتھ ایسے اٹھا کر آسمان کی طرف ہتھیلیوں کو کر کے دعا مانگے، تو اس شخص پر شیطان حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دو سمتیں اس سے خالی ہیں، زمین پر سجدہ اور دعا۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں کہ شیطان پر ان سے قابو پایا جا سکتا ہے بس۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ چاروں طرف شیطان کے حملے میں رہے گا۔ شیطان کا جو سب سے بڑا وار اور کاری وار جسے کہیں، جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، وہ اخلاص کی دولت پر حملہ کرتا ہے، ہمارے اخلاص پر۔ اخلاص کیا ہے؟ اس حکایت سے سمجھتے ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، تو اس کے علاقے سے کچھ دور ایک بستی تھی، وہاں پر لوگ درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جو اللہ کا عبادت گزار تھا، وہ اس عمل پر، لوگوں کے اس عمل پر بڑا ہی اداس پریشان رہتا تھا کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ درخت تو کچھ نہیں دے سکتا، میرا اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو وہ ایک دن اس کو غصہ آیا، اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس ارادے سے نکل پڑا کہ میں آج اس درخت کو کاٹ دوں گا، جس کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے۔ تو وہ اس ارادے سے نکلا تو راستے میں شیطان ایک پہلوان کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کر کے شرک کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ وہ عابد شخص اس نے اس شیطان کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب شیطان مکار تھا، اس نے دوسرا وار کیا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، تجھ پر کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے، نہ ہی تو نبی ہے، نہ ہی تجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کو چھوڑ، میں تم سے ایک ڈیل کرتا ہوں، تو ایسے کر کہ تو واپس چلا جا، روزانہ تیرے سرہانے 2 دینار میں رکھ دیا کروں گا، اور تو اس سے غریبوں کی مدد کیا کرنا اور ثواب کمانا، نیکیاں کمانا۔ تو وہ شخص اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں۔ پھر دل میں جو خیال آیا اس کے کہ بھی مجھ پر فرض واجب تو نہیں ہے، میں یہ اس درخت کو کاٹ دوں گا تو دوسرے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، تو چلو ٹھیک ہے، یہ غریبوں کی خدمت بھی ہو جائے گی، 1 دینار میں غریبوں پر خرچ کروں گا، 1 دینار اپنی فیملی پہ خرچ کروں گا۔ تو وہ اس ارادے سے، اس خیال سے واپس چلا، گھر گیا۔ پہلے دن بھی اس کو دینار ملے، دوسرے دن بھی اس کو سرہانے دینار ملے، لیکن تیسرے دن اس کو دینار نہ ملے۔ بڑے غصے سے آگ بگولا ہوا پھر نکلا، راستے میں پھر اس کو شیطان ملا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج تو میں درخت کاٹ کے ہی رہوں گا۔
تو شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. پھر لڑائی ہوئی. اس دفعہ شیطان نے اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ پہلی دفعہ تو میں نے اس کو بچھاڑ دیا تھا، آج کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے شیطان سے پوچھا، اس کی بابت پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے مجھے بچھاڑ دیا؟ تو شیطان نے کہا کہ پہلے تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے اس درخت کو کاٹنے، اور آج تمہارا نفس شامل ہو گیا ہے، پیسوں کی وجہ سے جا رہے ہو، دینار تمہیں نہیں ملے، اس وجہ سے تم پر میں غالب آ گیا ہوں. اب اسی حکایت سے کیا نتیجہ ہمیں نکلتا ہے کہ ہمارا جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا صرف وہی قبول ہوگا. جو اپنے نفس کے لیے، جو اپنی ذات کے لیے ہوگا، وہ کبھی قبول نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. حدیث شریف کا مفہوم، حدیث قدسی کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال سے یہ نیکیاں نکال دو. تو فرشتہ عرض کرتا ہے، یا باری تعالیٰ جیسے آپ کا حکم ہو، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں اس نے میرے لیے نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے کی ہیں. تو وہ نامہ اعمال سے وہ نیکیاں نکال دی جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ ہے. آپ ایک جہاد میں شریک تھے، تو ایک دشمن سامنے تھا، تو آپ اس سے جو لڑ رہے تھے تو آپ اس پر غالب آ گئے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اتنے میں آپ اس کا سر قلم کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس خنزیر نے، ملعون نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا. ابھی آپ تلوار چلانا ہی چاہتے تھے تو آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے. اس شخص نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ جب آپ مجھ پر غالب بھی آ گئے ہیں، آپ مار بھی سکتے تھے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس وقت میں تم سے لڑ رہا تھا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص لڑ رہا تھا. اب تم نے مجھ پر تھوکا تو میرا غصہ اور میرا نفس اس میں شامل ہو گیا. میں غصے اور نفس کی وجہ سے تمہیں نہیں ماروں گا. میں تو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اب دیکھیں، ایک شخص اور اس کا غلام حج سے واپس آئے، تو گھر آئے تو کھانا بنا رہے تھے. تو مالک نے غلام سے کہا کہ جاؤ ہمسایوں کو جا کر کہو کہ ہم حج سے ابھی واپس آئے ہیں، سامان وغیرہ خریدنا ہے تو تھوڑا سا نمک دے دیں. وہ غلام گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تھوڑا سا نمک لے کر آ گیا. دوسرے دن پھر مالک نے بھیجا کہ اب جا کر تم اپنا کہنا، میرا نہ کہنا، کل تو میرا کہہ کر آئے ہو کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا نمک دے دو. وہ دوسرے دن پھر گیا، نمک لے کر آیا. تیسرے دن پھر بھی مالک نے راشن نہ لیا، پھر نمک کی ضرورت پڑ گئی. اچھا کل لے لیں گے، آج ہمسایوں سے لے آؤ. تو نوکر بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا حضور پہلے دن آپ کا حج بیچ کر آیا ہوں، دوسرے دن اپنا حج بیچ کر آیا ہوں، آج کس کا حج بیچ کر آؤں؟ آج کس کا حج بیچ کر آؤں؟ تو یہ جو اعمال ہیں، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ہم لوگ اپنا بھی کہتا ہوں میں، ہم لوگ اپنے اعمال کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرنا، تاکہ دوست پوچھے کہ بھائی خیریت ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، نیند غالب ہے. یار بس رات تہجد میں اٹھا ہوں، بس نیند پوری نہیں ہو سکی. کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم؟ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں نے 17 حج کیے ہیں بھائی، میں کوئی ادھر بیٹھا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں نے 17 حج کیے ہیں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. تم اپنے 17 حج کی تشہیر کر رہے ہو. اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ اب اخلاص کو سمجھیں. اخلاص کو جیسا آپ سمجھ گئے ہوں گے، اخلاص علماء نے بڑی ہی پیاری مثال دی ہے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسی طرح اپنے نیکیوں کو چھپانا شروع کر دیں. جو بھی کام نیکی کا ہم سے ہو جائے، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہے، اس کو ایسے چھپائیں جیسے بندہ گناہوں کو چھپاتا ہے. تو اس چیز کا نام اخلاص ہے. اور معرفت الہی کے راستے میں سب سے بڑی چیز اخلاص ہے. اور یہ ڈفرنس بھی جو اللہ والے
اور ہم جیسے عام بندوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی یہی ہے، صرف اخلاص کا ہے۔ اللہ والے اخلاص سے عمل کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، بندوں کے لیے نہیں کرتے، اور ہم لوگ دنیاوی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی دکھاوا یہ بھی ایک، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک اصغر کہا گیا ہے، ریاکاری کو یا دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، سب سے پہلے جہنم میں عالم، سخی، عابد اور چوتھا شہید، ان سب کو ڈالا جائے گا۔ بھئی یہ سخی، عالم، عابد، شہید کو کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے یہ عمل کیے، سخاوت کی، اپنی گردنیں کٹوائیں، ہم نے علم کے حصول کی، علم کو پھیلانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے یہ اپنی ذات کے لیے کی، اپنی شہرت کے لیے کی، کہ تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، میں سخی مشہور ہو جاؤں، میں عالم مشہور ہو جاؤں، میں عابد مشہور ہو جاؤں، میں جو ہے نا شہید مشہور ہو جاؤں، میرے پوسٹر لگ جائیں، لہٰذا وہ لگ گئے، وہ تم مشہور ہو گئے، تمہاری شہرت پھیلا دی گئی، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو کیا بچا ہمارے پاس؟ ہم نے اتنی محنت بھی کی تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ شیطان کے وار ہیں، یہ چاہتا ہے، یہ ہمیں بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اپنے اعمال کی مشہوری کر، اپنے نماز کی، تہجد کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے نیک اعمال کو اس طرح ضائع کروا دیتا ہے۔ اس بہکاوے، شیطان کے اس وار سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیطان تو اللہ کے ولیوں کے پاس بھی آتا ہے، لیکن آتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ آتا ضرور ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور سیدی حضرت غوث الاعظم سرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اتنی عبادت کی۔ پھر 40 سال بعد آپ نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اور اس سے آواز آئی کہ عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم کو نماز معاف کر دی ہے، اب تم چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ تو حضور سیدی غوث الاعظم سرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھا تو شیطان سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو وہ شیطان تھا جس نے حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا چاہا، وسوسہ ڈالنا چاہا، لیکن یہ اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو شیطان آ گیا، اس نے کہا حضرت عبدالقادر، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے، میں شیطان ہوں؟ تو حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے معاف نہیں کی، مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں اس وجہ سے جان گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں 300 ولیوں کو اس طرح گمراہ کر چکا ہوں، 300 ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو حضور سیدی غوث الاعظم سرکار نے فرمایا کہ مردود، تو پھر سے وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے اپنے فضل سے بچایا، فضل سے بچایا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ فضل کہاں سے ملتا ہے؟ یہ فضل اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے، اللہ کا فضل اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت دادا گنج بخش علی جوہری کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرید تھا ان کا، تو وہ آتا جاتا رہتا تھا، جیسے مرید پیر کے پاس آتے رہے صحبت میں، تو ایک دفعہ وہ کافی عرصے کے لیے گم ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا بڑا ہی مقام ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں ہے، بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی جیسے پیر ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس کے مریدوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو کہ ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہاں چلا گیا ہے۔ باطنی طور پر تو وہ دیکھ رہے تھے، ظاہری طور پر پوچھا کہ وہ شخص نہیں آ رہا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔
چل کر اس کے پاس گئے، اس کے گھر گئے، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں نہیں آ رہے، آج کل ہماری محفل میں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا حضور اب مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو جب سوتا ہوں 2 فرشتے آتے ہیں، براق لے کر مجھے لے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، میں نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ پاک نے فرمایا اچھا اب اس دفعہ اگر تم جنت کی سیر کو جاؤ تو ایک دفعہ لا حول ولا پڑھ لینا۔ تو وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے، اندر چلا گیا۔ پھر رات کو جب وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا تو اسے یاد آ گیا کہ حضرت جنید نے کہا تھا کہ لا حول ولا پڑھنا ہے۔ وہ جنت کی سیر کر رہا تھا اپنے طور پر خواب میں، تو اس نے اسی دفعہ لا حول ولا جب پڑھا، پھر اس نے دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو روڑی کے ڈھیر پر پایا، روڑی کے ڈھیر پر پایا۔ پھر اسے سمجھ آئی یہ تو شیطان کا وار تھا۔ میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شیطان کے وار ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، نوری بھی ہیں۔ نوری وار، اب یہ نوری وار ہے، جنت کو دکھا رہا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ جھوٹ کو پیش کرتا ہے، خوبصورت انداز میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو فیشن ہے، جو انگریزی فیشن ہے، اس کو کیسے خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو لوگ سنت کی بجائے اس انگریزی فیشن کو اپنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہوا ہے اس انگریزی فیشن کو، داڑھی منڈانے کو، پینٹ شرٹ کو، ٹائی کوٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس انداز میں وہ پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور سنت کے پر بعض اللہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو شیطان کے ایسے ایسے وار ہیں، اگر بندہ سمجھے کہ مجھے تو یہ سنت سے دور کر رہا ہے، مجھے تو یہ عبادت سے دور کر رہا ہے، مجھے تو یہ اخلاص سے دور کر رہا ہے، شیطان کے وار کو سمجھے گا تو اپنے اعمال کو بچا پائے گا، اپنے ایمان کو بچا پائے گا۔ دوسرا جو اس کا وار ہے وہ علم پر ہوتا ہے، علم سے روکتا ہے۔ اب اللہ والوں کی جو مجلسیں ہیں یہ علم کا ذریعہ ہے نا، اس میں کوئی اور چیز تو نہیں مانگی جاتی، کوئی آپ سے کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لیا جاتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، علم دین سیکھیں، پھر اللہ اللہ کریں، آپ کا دل بھی زندہ ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ علم سے رک جائے۔ شیطان کی مجلس لگی ہوئی تھی، سب نے اپنی جو تھی کارگزاریاں پیش کی۔ کسی نے کہا میں نے زنا کروا لیا، کسی نے کہا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا لی، کسی نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کروایا، کسی نے کہا یہ گناہ کروایا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے مدرسے کے طالب علم کو مدرسے جانے سے روک کر اس کو کھیل کود میں لگوا دیا۔ تو شیطان نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو باقی شیطان ان چیلے تھے، انہوں نے پوچھا سردار یہ کیا معاملہ ہے، اس کی اتنی کیا اہمیت ہے، ایک طالب علم کو اس نے مدرسے جانے سے روکا ہے؟ تو آپ نے اس کو بڑی عزت اکرام سے نوازا ہے، ہم نے اتنے تو بڑے گناہ کروائے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیتے۔
ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے، تو بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ تو شیطان جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے سے بھی روکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ جاہل رہ جائے تاکہ میں اس پر وار کر کے، اس کو حملہ کر کے کسی نہ کسی بات سے اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر لوں۔ اب شیطان نے کہا اچھا چلو رات کو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے کیوں اس کی عزت و تکریم کی۔ رات کو اپنے چیلوں کے ساتھ نکلا، ایک عابد شخص تھا، بڑا عبادت گزار، لیکن عالم نہیں تھا، دین علم اس کو اتنا اصول اس کا نہیں تھا۔ وہ رات کو تہجد کے لیے مسجد کی طرف نکلا تو شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص ذرا ٹھہر جا، میں نے بڑا عبادت گزار ہے، مجھ سے ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، تم ذرا اس سوال کا جواب دے دو۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی اس شخص کو، عابد شخص کو۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اس شیشی میں بند کر سکتا ہے؟ تو وہ عابد شخص تھا لیکن وہ علم نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، اتنی بڑی کائنات اور اس شیشی میں، یہ نہیں ہو سکتا، چلو دفع ہو جاؤ، میں نے تہجد کے لیے جانا ہے۔ تو اس نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ اس نے اللہ کے اختیار کو محدود کر دیا۔ تو اس وار سے، شیطان کے اس وار سے کہ اس کو جائل ہی رکھنا ہے، پھر شیطان دوسرے شخص کے پاس گیا، دوسرے دن دوسرے شخص کے پاس گیا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا اور وہ علم دین حاصل کر چکا تھا، علم دین جانتا تھا، عالم تھا، عابد بھی تھا، لیکن اتنا عابد نہیں تھا، تہجد کے لیے نہیں جا رہا تھا، فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس نے وہی سوال اس عالم سے پوچھا، تو اس نے کہا بکواس کرتے ہو، میرے اللہ کے اختیار کو محدود کرتے ہو، یہ ایک جہان کیا کروڑوں جہان تو ہو، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس شیشی تو کیا سوئی کے ناکے میں بھی بسا سکتا ہے۔ وہ بچ گیا، اللہ نے اس کو علم دیا تھا، وہ اس علم کی بدولت اب شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھا جو شخص جس نے علم حاصل نہیں کیا تھا، جس کے پاس علم نہیں تھا، وہ شخص میرے وار سے نہ بچ سکا، اور جس کو علم تھا، اللہ نے علم دیا تھا، وہ شخص میرے اس وار سے بچ گیا۔ تو اس لیے میں نے جو اپنے چیلے کو عزت و تکریم دی کہ اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو یہ علم کے حصول کا جو ذریعہ ہیں یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں۔ اگر پورے بیان میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، کم از کم ایک بات تو سمجھ آ ہی جاتی ہے، کوئی ایک حدیث شریف تو ذہن میں رہ ہی جاتی ہے کہ اس موضوع پر کوئی ایک بات، جیسے آج ہم نے سیکھا کہ اخلاص کیا ہے، آج ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو رہ ہی جاتی ہے۔ اگر ہم مسلسل استقامت کے ساتھ علم دین کی محفلوں میں آنا شروع کر دیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے پاس علم کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو شامل حال ہوگا ہی، اور ہم اللہ کے فضل سے ہی شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نہ چھڑ یار دا بوہا نہیں تے ہو جاوے گا روگی، نہ چھڑ یار دا بوہا نہیں تے ہو جاوے گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، جو بکری اپنے اجڑ سے نکل جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی محفلوں میں آنا جانا نصیب فرمائے اور استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔